شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی، کسی گھر میں 5 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ اس گھر سے ناراض ہے۔ کبھی آپ نے کسی گھر میں قدم رکھا اور دل نے بے اختیار کہا یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، نہ کوئی اونچی آواز نہ کوئی جھگڑا، لیکن پھر بھی دل بوجھل، آنکھیں پریشان اور فضا میں بے نام سی گھٹن۔ بعض اوقات گھر کی دیواریں بولتی نہیں لیکن بہت کچھ سنا دیتی ہیں۔ شاید وہ گھر ظاہری طور پر چمکتا دمکتا ہو، قیمتی فرنیچر، اعلیٰ پردے، لیکن اندر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سکون دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ اس کے گھر سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ جو ارحم الراحمین ہے اور جو بندے کے ساتھ ایک قدم پر 70 قدم آگے آ جاتا ہے، اور جب کسی گھر سے ناراض ہو جائے تو وہاں کی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ کیا صرف غربت اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ کیا بیماری یا پریشانی ہی اس کی ناپسندیدگی کا نشان ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اصل غضب تو وہ ہوتا ہے جو بظاہر دکھائی نہ دے مگر روح کو جھنجھوڑ دے۔ ہزاروں گھروں میں چمکتی گاڑیاں، قہقہے، مہنگے موبائل اور دلکش سیلفیاں ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً محبت مر چکی ہوتی ہے، دل بوجھل ہوتے ہیں اور رب کی رحمت چھن چکی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق میں کشادگی رہتی ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ گویا نعمتیں موجود ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، خوشیاں آتی ہیں لیکن ٹکتی نہیں ہیں، اور گھر وہ بن جاتا ہے جہاں انسان ہو کر بھی خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ اللہ کسی گھر سے ناراض ہے؟ کیا کوئی واضح نشانیاں ہیں؟ تو ایسی 5 نشانیاں ہیں جو اگر کسی گھر میں نظر آئیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ اس گھر سے ناراض ہو چکا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ نشانیاں معمولی نہیں ہیں بلکہ اتنی خطرناک ہیں کہ اگر ان پر فوراً توجہ نہ دی گئی تو وہ گھر رفتہ رفتہ اندھیرے کا گڑھ بن جاتا ہے، جہاں سکون کی جگہ اضطراب ہوگا، محبت کی جگہ نفرت اور رحمت کی جگہ عذاب ہوگا۔ یہ نشانیاں صرف دیواروں پر نہیں بلکہ دلوں پر اثر ڈالتی ہیں، اور یہ وہ علامتیں ہیں جو اگر کسی بھی سمجھدار انسان کو بتا دی جائیں تو وہ فوراً اپنے گھر کی حالت پر نظر ڈالے۔ یہ نشانیاں زبان سے نہیں بلکہ عمل سے، اور اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی اپنے گھر یا کسی ماحول میں محسوس کر لی ہیں تو سمجھ جائیے کہ اب وقت ہے کہ پلٹ جائیں، سنبھل جائیں، توبہ کریں قبل اس کے کہ دیر ہو جائے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے پہلی نشانی گھر کے افراد میں بے اتفاقی، جھگڑے اور بدگمانیوں کا بڑھ جانا ہے۔ ایک وقت تھا جب گھروں کی دیواریں گواہ ہوتی تھیں محبت، صبر اور ایک دوسرے کی عزت کی۔ ماں باپ کا حکم اولاد کے لیے فرمان الہی سے کم نہ ہوتا تھا، بھائی بھائی کی ڈال ہوا کرتا تھا، بہنیں خیر خواہی کا نمونہ ہوتی تھیں۔ مگر جب کسی گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے تو سب سے پہلی علامت دلوں کے درمیان سے الفت کا ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے جیسے سب ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر بھی ہزاروں میل دور ہیں۔ دلوں میں شک، بات بات پر بحث، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ناراضگیاں، ہر ایک کا صرف اپنے مفاد کا سوچنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس گھر کی طرف سے اپنا چہرہ موڑ چکا ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف گھروں میں فساد پیدا کرنا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا، یعنی شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب کسی گھر میں مستقل شکایتوں کا ماحول ہو، ہر کوئی دوسرے کو غلط سمجھے اور صلح صفائی کی کوششیں ناکام ہو جائیں تو جان لیجئے کہ شیطان نے اپنے جال میں سب کو دبوچ لیا ہے، اور شیطان کو یہ موقع اسی وقت ملتا ہے جب اللہ کی طرف سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ علامت چھپی ہوتی ہے مگر اس کے اثرات گھر کے ہر کونے میں محسوس ہوتے ہیں۔ ہنسی خوشی، سچائی، شکر گزاری، یہ سب کچھ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور اپنے لشکروں کو لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ سب سے قریب وہ شیطان ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ گھر جہاں میاں بیوی ہر روز لڑتے ہوں، بچے والدین سے نفرت کرنے لگے ہوں اور خاندان کے افراد باہم رابطے سے کتراتے ہوں، وہ گھر کیسا ہوگا؟ یہ وہ گھر ہے جہاں محبت کا دروازہ بند اور شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بے شک محبت اللہ کی رحمت سے جنم لیتی ہے اور دشمنی اس کی ناراضگی سے۔
تو جب محبت کم ہونے لگے تو یہ علامت ہے کہ اوپر والا ناراض ہے۔ ایسے گھروں میں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، ہر کسی کو دوسرے پر شک، دل میں کینہ، زبان پر سختی اور آنکھوں میں غصہ دکھائی دیتا ہے۔ گفتگو کے بجائے چیخ و پکار، مشورے کے بجائے الزامات اور برداشت کی جگہ ضد لے لیتی ہے۔ برکتیں ایسی فضا میں نہیں ٹھہرتی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تفرقہ ڈالنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان گھروں میں امن کیسے لوٹے، اور جواب صرف ایک ہے: اللہ کو مناؤ، قرآن کو واپس لاؤ، نماز سے دل جوڑو اور زبان کو نرم کر لو، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے اور محبت کی ایسی روشنی دیتا ہے کہ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ بس جب کسی گھر میں دیکھو کہ میاں بیوی یا والدین اور اولاد کے درمیان شدید اختلافات ہیں، ہر دن لڑائی کا ماحول ہے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ ایک خطرناک علامت ہے کہ وہ گھر اللہ کی نظروں سے گر چکا ہے۔ اور بھائیوں، یہ وقت ہے توبہ کا، اصلاح کا، معافی کا اور محبت کو واپس لانے کا، ورنہ یہ گھریلو اختلافات رفتہ رفتہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جو گھر اتفاق پر قائم ہو اس پر اللہ کی برکت ہمیشہ نازل رہتی ہے، اور جو گھر تفرقے کا شکار ہو وہ جتنا بھی شاندار ہو جائے، اللہ کے یہاں وہ ویران اور غمزدہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کے ناراض ہونے کی دوسری بڑی نشانی قرآن کی تلاوت کا ختم ہو جانا ہے۔ جب کسی گھر سے قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو جائے تو وہ گھر حقیقت میں ویران ہو جاتا ہے، چاہے وہاں سونے چاندی کے خزانے ہی کیوں نہ ہوں۔ قرآن اللہ کا زندہ کلام ہے جو گھروں کو زندہ رکھتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور شیطان اس کے دروازے پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہی گھر قرآن مجید سے خالی ہو جائے تو وہ روشنی بجھ جاتی ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، اور وہ خاموشی اتر آتی ہے جو دلوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کا نور نہ ہو وہ گھر اللہ کی ناراضگی کی علامت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں کو قبریں نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور یہ واضح حدیث اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن سے خالی گھر دراصل قبرستانوں کی مانند ہوتے ہیں، ان میں سکون کا گزر نہیں ہوتا اور ان کی فضاؤں میں بے برکتی کا راج ہوتا ہے، ان کی فضا دل کو بوجھل کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں رہنے والے افراد چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور بے اطمینانی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آپس کی محبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو روحانی بیماریوں کی علامت ہیں اور جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ جس دل میں قرآن نہ ہو تو پھر گھر میں کیسا ہو؟ ظاہر ہے کہ دل کے اندھیرے گھر کے ماحول کو بھی تاریک بنا دیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں اگرچہ قیمتی پردے، آرام دہ صوفے اور شاندار لائٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن دل اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ افراد ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلوں کو جوڑنے والی وہ روحانی طاقت یعنی قرآن کریم وہاں موجود نہیں ہوتا۔ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ شیطانوں کا بسیرا بن جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہ صرف گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے بلکہ گھروں کی روحانی صفائی بھی کرتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس گھر کی نگرانی فرماتا ہے اور وہاں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، نفرت کی شدت کم ہو جاتی ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ لیکن جب تلاوت چھوڑ دی جاتی ہے تو وہ برکات واپس چلی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی گھر میں آپ جائیں اور وہاں قرآن کی کوئی صدا نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ گھر اپنی روح سے خالی ہو چکا ہے۔ قرآن نہ صرف ایمان کی بنیاد ہے بلکہ وہ گھروں کی صفائی کا محافظ بھی ہے۔ اگر گھر کے بچے، مرد اور خواتین تلاوت چھوڑ چکے ہیں، اگر ہفتوں اور مہینوں سے قرآن نہ کھولا گیا ہے تو گھر کے دروازے اللہ کی ناراضگی کے لیے کھل چکے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر اللہ کی رحمت سے آباد ہوں تو روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، چاہے چند ہی آیات کیوں نہ پڑھو، کیونکہ وہی آیات تمہارے گھر کے سکون کی کنجی ہیں۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہو جاتا ہے تو تیسری نشانی
یہ ہے کہ گھر میں نماز کا ترک ہونا اور اس میں سستی اختیار کرنا معمول بن جاتا ہے۔ ناظرین، نماز اللہ سے بندے کا تعلق ہے اور یہی وہ رابطہ ہے جو ہر قسم کی برکتوں کو زمین پر کھینچتا ہے۔ جب کسی گھر میں اذان کی آواز پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جب جماعت کا تصور محض کتابوں میں رہ جائے اور جب گھر والے وقت نماز اپنی دنیاوی مصروفیات میں گم رہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ گھر اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ نماز ایک ایسی روحانی ڈھال ہے جو نہ صرف افراد کو بلکہ گھروں کو بھی شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے، اور جب یہی ڈھال ٹوٹ جائے تو مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بظاہر معمولی سا کام لگتا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دی جائے، لیکن دراصل یہ اس رشتے کو توڑ دینا ہے جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ بھائی اور بہنوں، غور کیجئے، یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں بلکہ صرف غافل ہیں، یعنی دیر سے نماز پڑھنے والے، بے دلی سے نماز پڑھنے والے یا دل و دماغ غیر حاضر رکھ کر پڑھنے والے۔ تو پھر ان گھروں کا کیا حال ہوگا جہاں نماز کا نام و نشان بھی نہیں، جہاں فجر کی اذان محض پس منظر رہ جاتی ہے اور مغرب کی اذان ٹی وی یا موبائل کی آواز میں دب جاتی ہے۔ یہ غفلت دراصل اللہ کے غضب کی پہلی آواز ہے جو گھروں کے دیواروں سے ٹکراتی ہے مگر سنائی نہیں دیتی، اور حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو ناظرین، اب تصور کیجئے اس گھر کا جس کی بنیاد ہی کمزور ہو چکی ہو، وہ گھر کہاں تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے نمازی انسان تو نقصان اٹھاتا ہی ہے، لیکن وہ گھر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپس کی محبت کم ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ روحانی زلزلہ ہے جس کی شدت ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، لیکن دلوں کو اور تقدیروں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز چھوڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ بے وفائی کی، اب دیکھ دنیا بھی تیرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ جب نماز جاتی ہے تو سکون بھی جاتا ہے، دولت آتی ہے مگر برکت نہیں آتی، کھانا ہوتا ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا، نیند ہوتی ہے مگر تھکن نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں گے نماز نہ پڑھنے والے گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، دلوں میں نفرت، زبانوں میں تلخی اور چہروں پر بے رونقی نظر آتی ہے، اور یہ سب کچھ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر ایک بے چین قید خانہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی گھر میں داخل ہوں اور دیکھیں کہ وہاں فجر کی تیاری کا کوئی منظر نہیں اور عشاء کے وقت بھی لوگ بے پرواہ ہیں اور دن بھر کوئی سجدہ رب کے لیے نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ گھر اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ سجدے نہ صرف اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں بلکہ وہ ہر مشکل کو آسان بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن جس گھر میں سجدے ترک ہو جائیں وہاں نہ رحمت رکتی ہے نہ سکون ٹکتا ہے، اور ایسے گھروں کی فضا میں اللہ کی ناراضگی کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر کامیاب دکھائی دیں۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا، اپنے گھر کا اور اپنے اولاد کے لیے معمولات کا بنیادی ستون بنائیے تاکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے گھر پر سایہ فگن رہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ رزق کی تنگی اور برکت کا اڑ جانا۔ ایسا گھر جس میں رزق تو آ رہا ہے لیکن دل مطمئن نہ ہو، کھانے کے بعد بھی بھوک باقی رہے، دولت ہو مگر تسلی نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی ایک نہایت واضح نشانی ہے۔ انسان ہے کہ اس کے پاس کافی کچھ ہے، وہ دن رات محنت کر رہا ہے، نوکری یا کاروبار خوب چل رہا ہے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ پھر بھی مہینے کا اختتام پریشانی، تنگی یا قرض پر کیوں ہوتا ہے؟ دل اس سکون کو کیوں ترس رہا ہے جو رزق کی برکت سے آتا ہے؟ اصل میں یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی گھر سے اپنی رحمت اور برکت کو سمیٹ لیتا ہے، اور برکت جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رزق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق فائدہ دینا بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کے لیے تنگ زندگی مقرر کریں گے، اور یہ آیت اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ روحانی تنگی رزق کی تنگی سے بھی بدتر ہے۔ جب بندہ اور اس کا گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو وہ گھر چاہے ظاہری نعمتوں سے مالا مال ہو، اللہ اس کی برکت سلب کر لیتا ہے، وہ نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں، وہ آرام بے چینی میں بدل جاتا ہے، اور وہ آزادی قید محسوس ہونے لگتی ہے۔
یہ اللہ کی ناراضگی خاموش مگر مہلک علامت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جب تم اپنے رزق میں بے برکتی محسوس کرو تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا کوئی وعدہ تو نہیں توڑا، کوئی حق تو ضائع نہیں کیا، کوئی نماز تو ترک نہیں کی۔ اور سچ یہی ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں وقت، صحت، محبت، اولاد کی فرما برداری اور گھر کا سکون بھی شامل ہے۔ مگر جب گھر والے اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں، جب قرآن اور نماز کو پس پشت ڈال دیا جائے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی عام ہو جائے تو وہی رزق جو نعمت تھا وہ آزمائش بن جاتا ہے۔ وہی مال جسے اللہ نے خوشیوں کے لیے دیا تھا جھگڑوں، فاصلوں اور بیماریوں کا ذریعہ بننے لگتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بعض گھروں میں روزانہ کھانے کا شاندار انتظام ہوتا ہے، کپڑے اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش مثالی ہوتی ہے، مگر وہاں افراد ایک دوسرے سے بدظن ہوتے ہیں، دل بے چین ہوتے ہیں، شکر اور قناعت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایسے گھروں میں آپ بیٹھیں تو محسوس کریں گے کہ دل کو تسکین نہیں ملتی اور ذہن بوجھل ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ گھر ہیں جس سے اللہ اپنی رحمت اٹھا چکا ہوتا ہے، جہاں صرف مادی دنیا ہے مگر روحانی فکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی حرام کا ایک نوالا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سوچئے جس گھر میں حلال و حرام کی تمیز ہی نہ ہو وہاں دعاؤں کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ لہٰذا جب آپ کسی گھر کو دیکھیں کہ وہاں دولت ہے مگر دل مطمئن نہیں ہے، روزی ہے مگر لڑائیاں ہیں، سارا دن محنت ہو رہی ہے مگر مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی قرض یا پریشانی سر پر آ جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ رزق کی تنگی نہیں ہے بلکہ یہ برکت کے اڑ جانے کا منظر ہے۔ اور یہ منظر وہ ہے جو صرف اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اللہ اس گھر سے ناراض ہو چکا ہو۔ ایسی صورت میں صرف توبہ، ذکر، نماز کی پابندی اور حلال و حرام کا خیال ہی وہ دوا ہے جو اس مرض کو ختم کر سکتی ہے۔ رزق میں برکت واپس لانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں جو 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے 5ویں نشانی گھروں سے قرآن کا اٹھ جانا اور ذکر الہی کا تصور ختم ہو جانا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا گھر جو کبھی صبح اذان فجر پر جاگتا تھا، جہاں بچے قرآن پڑھتے تھے، جہاں دیواروں سے تلاوت کی آوازیں گونجتی تھیں اور جہاں قرآن کو اوڑھنا بچھونا سمجھا جاتا تھا، اب وہی گھر دنیاوی مصروفیات، گانوں، بے حیائی اور فضول مشاغل کا گڑھ بن چکا ہے۔ سوچئے، یہ کیا محض اتفاق ہے؟ نہیں، یہ ایک خاموش فریاد ہے اس گھر کی جو اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلے قرآن کا نور اٹھ جاتا ہے، ذکر الہی ختم ہو جاتا ہے اور دنیا کی باتیں ہر مجلس کا موضوع بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور، شفا، رحمت اور ہدایت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اب جب ایک گھر میں دن گزرتے ہیں، کسی نے قرآن کی طرف پلٹ کر نہ تلاوت کی ہوتی ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، نہ عمل، نہ جذبہ، تو اس گھر سے یہ نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایسا گھر بظاہر آباد ہو سکتا ہے مگر باطنی طور پر وہ ویران ہو جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں قرآن نہ ہو وہاں دل سخت ہو جاتے ہیں، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، راہیں گم ہو جاتی ہیں اور شیطان اپنا جال کھول کر بچھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو تو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ ذرا سوچئے کتنے گھر ہیں جہاں ٹی وی پر ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے مگر قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہے، موبائل پر ہر دن گھنٹوں گزر جاتے ہیں مگر ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو خود سوچئے کہ کیا ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت ٹکے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کا تعلق جس دل سے ختم ہو جائے وہ دل قبر سے پہلے ہی مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو وہ گھر روحانی طور پر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ذکر الہی، درود شریف، توبہ، استغفار، یہ سب ایسی خوشبوئیں ہیں جو گھر کے ماحول کو جنتی بناتی ہیں، مگر جب یہ سب بند ہو جائے، جب تسبیح کا کلام بند، اذان پر کان بند، تلاوت کی آواز بند، تو سمجھ لو کہ اللہ کی ناراضگی گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ ایسے گھروں میں نفسیاتی بیماریاں، دل کی بے سکونی، بے مقصد زندگی اور آخرکار عذاب کا آغاز ہونے لگتا ہے، کیونکہ قرآن کے بغیر گھر ایسا ہے
جیسے چراغ کے بغیر اندھیری رات جس میں ہر قدم گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کسی گھر میں یہ دیکھیں کہ وہاں سالوں سے قرآن نہیں کھلا، بچے قرآن کو بوجھ سمجھتے ہیں، بڑوں کی دنیا ہے مگر آخرت کا خیال نہیں ہے، زبانیں ذکر سے خالی ہو چکی ہیں اور اللہ کا نام صرف کسی پریشانی میں یاد آتا ہے، تو یقین جانیے یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو چکی ہے۔ ایسے گھروں کو بچانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کو واپس اپنی زندگیوں میں لائیے اور روزانہ چند آیات کی تلاوت لازمی کریں، تسبیح و ذکر کی عادت ڈالیں اور قرآن کے احکام پر عمل کا عزم کیجیے کہ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان تمام نشانیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو کہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، اور ان طریقوں کو اختیار کرنے والا بنائے جو کہ اس کی رحمت کو دعوت دیتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔